نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسن والحسين سیدہ شباب اہل الجنہ صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ دوسری حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک حسن اور حسین جنتی پھول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا بھی کرتے اور ان کو غصے بھی عطا فرمایا کرتے۔ ایک تیسری حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احبنی وحب ہذین وحب اباہما وامہما کانا معی فی درجۃ یوم القیامہ۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جس نے بھی حسن اور حسین سے پیار کیا، حسن اور حسین کے بابا مولا علی شیر خدا سے پیار کیا، حسن اور حسین کی والدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے در کی غلامی کی، نبی پاک سرکار نے فرمایا، کانا مائیا فی درجۃ یوم القیامہ، فرمایا اس خوش نصیب کو اللہ قیامت والے دن جنت کے اندر اپنے نبی کی سنگت عطا فرما دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے جناب حسنین کریمین سے پیار کرنے کی، محبت کرنے کی۔ حدیث نمبر 1 صحیح بخاری باب المناقب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھا کر مسجد سے باہر نکلے۔ مولا حسن کی عمر اس وقت تقریباً 7 یا 8 سال تھی۔ نبی پاک سرکار کی زہر حیات طیبہ میں آپ کی عمر 6 سال تھی، مولا حسین کی عمر 5 سال تھی۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر خلیفے بنے تب آپ کی عمر 7 یا 8 سال کے آپ بچے تھے۔ تو گلی کے اندر امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور آنکھوں سے آنسو بھی بہانے لگ گئے اور ان کو چومنے بھی لگ گئے، اور مولا علی شیر خدا سے ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ ابو بکر، اے علی، یہ بیٹے تو تیرے ہیں مگر ان کا چہرہ تیرے ساتھ نہیں، ان کا چہرہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ملتا ہے، اور چومتے۔ اور پھر جب آنکھوں سے آنسو بہائے تو مولا علی نے فرمایا کہ ابو بکر، میرے بیٹے کو چوم کر آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ کہا، جب اس کو دیکھتے ہیں تو محبوب کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، محبوب کی یاد آئی ہے جس وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو آئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبی سے بڑھ کر کوئی بھی رسول اللہ کے مشابہ نہیں تھا، یعنی سب سے زیادہ آپ کا چہرہ مقدس جو ہے اللہ کے نبی کے چہرے کے مشابہ تھا۔ پھر مستدرک حاکم ابو ہریرہ نے روایت کیا، فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں آیا تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک سرکار لیٹے ہیں یا بیٹھے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی اپنی انگلیاں سرکار کی داڑھی کے جو بال ہیں ان کے اندر ڈال کر ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے مولا علی کے بیٹوں کی کہ اپنی انگلیاں اللہ کے نبی کی داڑھی کے اندر ڈال کر کھیل رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان نکال کر مولا حسن کے منہ کے اندر رکھ رہے ہیں اور ان کو چسوا رہے ہیں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی احبہ، یا اللہ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ پھر حدیث پاک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی کے اندر کہ دوران نماز مولا حسن نبی پاک سرکار کی پشت کے اوپر سوار ہو گئے. نبی پاک نے سر انور سجدے میں رکھا ہے اور مولا حسن رسول اللہ کی پشت کے اوپر سوار ہو گئے. اور جب رسول اللہ قیام کے لیے کھڑے ہوئے تو امام حسن مجتبیٰ اللہ کے نبی کے جو قدمین شریفین ہیں، ٹانگیں مبارک ہیں، ان کے درمیان سے کبھی آگے گزرتے ہیں کبھی پیچھے گزرتے ہیں، اور ان کی محبت میں نبی پاک سرکار اپنے قدمین کو وسیع فرما رہے ہیں. کتنا زیادہ پیار ہے ان کے ساتھ نبی پاک سرکار کا. پھر بخاری اور مسلم نے روایت کیا، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلی کے اندر میں نے دیکھا کہ نبی پاک آ رہے ہیں اور آپ کے کندھوں کے اوپر مولا حسن یا مولا حسین یا دونوں بھائی رسول اللہ کے کندھوں کے اوپر تشریف فرما ہے. دیکھ کر کسی صحابی نے کہا کہ اے بچوں، تمہاری سواری کتنی پیاری سواری ہے، نعم الراکب، کتنی پیاری سواری ہے. رسول اللہ مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ سواری بھی بڑی سونی ہے، سوارا بھی کیا بات ہے. سبحان اللہ. سواری بھی بڑی سونی ہے اور سوار بھی بڑے خوبصورت ہیں. یہ سرکار کا ان کے ساتھ پیار تھا. پھر امام مسلم نے مسلم کے اندر روایت کیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے امام حسن مجتبیٰ کو اپنی گود میں بٹھایا اور دعا کی، اللہم انی احبہ، یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، فاحبہ، پس تو بھی اس سے پیار کر، واحب من احبہ، یا اللہ جو اس سے پیار کرے تو اس سے پیار کرنا شروع فرما. جو علی کے بچوں سے پیار کرتا ہے اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، محبت فرماتا ہے. پھر فرمایا عبادت اور تلاوت. امام حسن اتنی عبادت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت اتنی کرتے تھے کہ جب آپ کی زبان کے اوپر قرآن کی تلاوت جاری ہوتی تو پورا جسم لرزنے لگ جاتا تھا، کانپنے لگ جاتا تھا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. اور پھر قرآن مقدس کی جب آپ تلاوت کرتے تو جہاں بھی لفظ یا ایھا الذین آمنوا آتا کہ اے ایمان والو، جہاں بھی قرآن میں یہ لفظ آتا امام حسن فرماتے لبیک لبیک، یعنی اللہ ہمارے ساتھ مخاطب ہے، وہ ہمیں بلا رہا ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہیں، ہم تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہیں. پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے حدیث پاک روایت کی، بخاری کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر آیا، نبی پاک ممبر کے اوپر تشریف فرما تھے، امام حسن مجتبیٰ رسول اللہ کی گود میں بیٹھے تھے. یہ بڑی غور طلب حدیث پاک ہے. امام حسن مجتبیٰ اللہ کے نبی کی گود میں تھے اور رسول اللہ ان کے ساتھ پیار کر رہے تھے، اور اچانک سرکار نے فرمایا ھذا ابنی سیدن، یعنی صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ میرا جو بیٹا حسن ہے یہ سردار ہے، سید ہے، سردار ہے. ان قریب اللہ تعالی مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں، دو بڑے گروہوں، دو بڑے لشکروں کے درمیان اس کے ہاتھ سے اللہ صلح کا کردار ادا فرمائے گا. یعنی حسن مجتبیٰ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے اندر صلح کروائیں گے. دو بڑے گروہ کون تھے؟ ایک حضرت امیر معاویہ کا گروہ تھا اور دوسرا امام حسن مجتبیٰ کا گروہ تھا. کہ جب وہ سامنے آ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن مجتبیٰ اس لشکر کی قیادت فرما رہے تھے. ادھر بنو امیہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ اس کی قیادت کر رہے تھے. تو کسی بندے نے امام حسن مجتبیٰ کے کان میں کہا کہ دونوں لشکر ٹکرانے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے بالکل ریڈی تیار کھڑے ہیں، تلواریں نیاموں سے باہر ہیں وہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان، وہ بھی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، یہ بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، اب ٹکرانے کے لیے تیار ہیں. اس وقت کسی بندے نے آپ کے کان میں کہا کہ وہ بات، وہ دن یاد کرو جب آپ کا بچپنا تھا، اللہ کے نبی کی گود میں آپ بیٹھے تھے تو سرکار نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا
مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کے اندر صلح کروائے گا، کیا یہی تو وہ گروہ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا؟ امام حسن نے فوراً تلوار نیام کے اندر ڈال لی اور حضرت امیر معاویہ کو کہا کہ آپ کو حکومت کا شوق ہے، لے جائیں حکومت ساری، ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اپنی کرسی کے پیچھے حضور کی امت کو آپس کے اندر لڑا دیا جائے۔ اس وقت آپ نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، یعنی اللہ کے جو ولیوں کو ماننے والے، داتا صاحب کے غلام، بابے فرید کے غلام، سلطان بہو کے، پیر سیال کے، بیرے والے کرم شاہ کے جو نوکر ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ آل رسول نے صلح کی، ہم نے بھی ان کے ساتھ صلح کر لی۔ جن کے ساتھ آل رسول نے صلح نہیں کی، ان کے ساتھ ہماری بھی کوئی صلح نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ حضرت امام حسن مجتبی نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی تو ہماری بھی امیر معاویہ کے ساتھ صلح ہے، ہم ان کا ادب کرتے ہیں، صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں۔ اور حضرت امام علی مقام امام حسین نے یزید کے ساتھ صلح نہیں کی، ہم یزید کے اوپر کل بھی لعنتیں بھیجتے تھے، یزید کے اوپر آج بھی لعنتیں بھیجتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اس کے بعد بحر سخاوت، امام حسن مجتبی، سخاوت اتنی زیادہ تھی کہ سبحان اللہ۔ ایک دن آپ مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہا ہے، یا اللہ میرے اوپر 10,000 درہم قرضہ چڑھ گئے، اتارنے کا بندوبست فرما۔ ابھی وہ بندہ مسجد میں دعا کر رہا ہے، امام حسن مجتبی گھر گئے اور گھر سے اشرفیاں یا درہم اٹھائے، اور ابھی اس کی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ 10,000 درہم اس کو آپ نے عطا فرما دی۔ اتنی زیادہ سخاوت تھی۔ 25 حج آپ نے ننگے پاؤں پیدل کیے، سبحان اللہ۔ 25 حج امام حسن مجتبی نے ننگے پاؤں پیدل کیے۔ اور آخری بات، جب آپ کو زہر دیا گیا، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ، لا تعداد مرتبہ، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا، آپ کو زہر دلوایا گیا۔ کسی نے کہا یزید نے زہر دلوایا، کسی نے کہا امیر معاویہ نے زہر دلوایا، کسی نے کہا آپ کی ایک بیوی تھی اس نے زہر دلوایا۔ اہل سنت و جماعت کا اس حوالے سے بھی جو ایک عقیدہ اور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جب امام حسن مجتبی آپ کا یعنی جسم سے خون کے لوتڑے نکل رہے تھے، امام حسین آپ کے پاس بیٹھے تھے، امام حسین نے فرمایا اے میرے بھائی حسن، یہ زہر آپ کو کس نے دیا ہے؟ امام حسن نے فرمایا کہ حسین اگر میں آپ کو بتا دوں کہ فلاں بندے نے زہر دیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کہا حضور میں فوراً اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ فرمایا جس کے بارے میں مجھے شک ہے اگر وہی بندہ ہوا تو اللہ خود اس سے بدلہ لے لے گا۔ جس کے بارے میں مجھے شک ہے اگر وہی بندہ ہوا اللہ خود اس سے بدلہ لے لے گا، اگر وہ بندہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی ناحق کا خون بہا دیا جائے۔ امام حسن نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیا، جن کو زہر دی گئی انہوں نے بھی فیصلہ نہیں دیا، بھائی امام علی مقام امام حسین نے بھی کوئی فیصلہ نہیں دیا، تو ہم بھی اس پہ کسی قسم کا فیصلہ نہ سنیں گے نہ فیصلہ کریں گے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے جس نے بھی دیا وہ لعنتی تھا، بدبخت تھا، مرد تھا یا عورت تھا، ہم کل بھی آل محمد کے ساتھ تھے، آج بھی آل محمد کے ساتھ ہیں۔ آخری بات اور غور طلب بات کہ مولا علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ ان دونوں کے درمیان بھی جنگ ہوئی، اور وہ اتلے لیول کی جنگ ہوئی، ہائی لیول کی جنگ، جس کے اندر بہت زیادہ مسلمان یعنی شہید ہوئے، قتل ہوئے۔ تو اکثر بندے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس وقت ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے؟ تو ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ ہم آج بھی مولا علی کے ساتھ ہیں، اگر تب ہوتے تو تب بھی مولا علی کے ساتھ ہوتے۔ حضرت امیر معاویہ اجتہادی خطا پر تھے، غلطی پر تھے، مولا علی حق پر تھے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا علی مال حق والحق مال علی، علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے، حق ہمیشہ علی کے ساتھ۔ ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے۔ باقی اگر کوئی بندہ ان غزوات یا ان مشاجرات صحابہ جو جنگی صحابہ کی آپس میں ان کی آڑ لے کر
किसी सहाबी के बारे में बकवासात करता है तो उलमाए किराम ने बड़ा वाज़ेह फतवा उस हवाले से लिखा कि वाहवा कल्बुम मिनल हाविया, वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है जो एक सहाबी की अजमत का भी इनकार करता है। ये हमारा अकीदा आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क मुस्तफ़ा हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है। पूरी आले सुन्नत व जमात का यही नजरिया है, किसी भी सहाबी को गालम गलोच करना ये कतअन भी इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि सहाबा वो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत के अंदर है। उनकी जो मुशाजरात है उनके हवाले से खामोश रहना ये उम्मत के ऊपर फर्ज है, उनके ईमान का दिफा करना ये उम्मत के ऊपर वाजिब है। सहाबा के ईमान का दिफा करना उम्मत के ऊपर, मैं लगता तो गल की समझ को नहीं आ रही, अच्छा चलो आ रही तो ठीक है, नहीं आ रही तो जेडे नेट से सुनाते उन्होंने आई। सहाबा किराम के मुशाजरात यानी जो आपस के अंदर उनकी लड़ाइयाँ हुई, इनके ऊपर खामोश रहना ये उम्मत के ऊपर क्या है, वाजिब है, ज़रूरी है। और सहाबा के ईमान का दिफा करना ये भी उम्मत के ऊपर वाजिब है। अगर कोई सहाबी के बारे में गलत जुमला बोले और आगे से बंदा कह दे नहीं जी चुप रहने का हुक्म है, तो इस हवाले से चुप रहने का हुक्म नहीं है। उनके ईमान का दिफा करना ये हर मुसलमान के ज़िम्मे ज़रूरी है। आखिरी हदीस से पाक सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हाफिज़नी फी अस्हाबी कुन्तु लहु यौमल क़ियामत हाफिज़न। फरमाया दुनिया के ऊपर रहते हुए जिसने भी मेरे सहाबा की अजमत इज्जत की हिफाजत की, कल क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद खुद उसकी इज्जत की हिफाजत फरमाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे सहाबा के गुलाम हैं, सारी अहले बैत रसूल के गुलाम हैं, जिसकी निस्बत अल्लाह के नबी की तरफ हो गई हम उसके गुलाम बन गए, नौकर बन गए। अल्लाह ताला इसी नौकरी में जिंदा रखे, इसी नौकरी में मौत अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, असा रख दिता, ले लो तो थोड़ी मेहरबानी, ना लो तो मेरी मेहरबानी। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।